محمد اشرف جان باغ ہو گیا اور اس کے خلاف عوامی غم و غصے کو دیکھتے ہوئے حکام نے پائن شہر کے حساس علاقوں میں بغیر اعلان کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پائن شہر کے چپے چپے پر پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی اور اس دوران ممکنہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر پائن شہر کے بیشتر علاقوں میں دوران شب بھی پولیس اور سیکورٹی فورس کی بھاری پیمانے پر تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی اور ممکنہ احتجاجی مظاہروں پر قدم لگانے کے لیے غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ اندرون شہر کے خانیار، نواٹا، صفاقتل، مہاراج گنج اور نواری پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے وسیع علاقوں میں لوگوں کی نقل و حمل کو محدود کر دیا گیا تھا۔ اسٹیج رپورٹروں کے مطابق پائن شہر کے لوگ جب آج صبح نیند سے جاگے تو انہوں نے سڑکوں و شاہراہوں کے ساتھ ساتھ گلی کوچوں میں بھی پولیس اور سی آر پی ایف اہلکاروں کی بڑی تعداد دیکھی جو کسی بھی شخص کو سڑکوں کی طرف آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے خانیار، ریناواری، نواٹا، گوجوارا، راجوری کدل، نواکدل، کاوڈارا، صفاقتل، نارامار روڈ، سکیٹافر اور دیگر ملحقہ علاقوں میں سڑکوں پر جگہ جگہ خاردار تار لگائی گئی تھی اور فورس کی بختر بند گاڑیاں موجود تھی جس کے نتیجے میں ایک وسیع آبادی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی۔ پولیس کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ پولیس کو اس بات کی اطلاع ملی تھی کہ پائن شہر میں شرپسند عناصر امن و قانون میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے جس کے باعث احتیاطی اقدامات اٹھائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں کسی بھی جگہ پر لوگوں کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں تھی بلکہ حساس جگہوں پر صورتحال کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور دفعہ 144 پوری طرح سے نافذ ہے جس کی کسی کو بھی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اندرون شہر کے نواٹا، سکیٹافر، نواقدل، کاوڈارا، خانیار، راجوری کدل، اسلامیہ کالج، پاندن، خواجہ بازار، رنگسٹا، بوری کدل، سراف قدل، بابا ڈیم، حول، گوجوارا اور دیگر ملحقہ علاقوں کے لوگوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں صبح سے ہی اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ رہائشی مکانوں کے دروازوں پر مامور نیم فوجی اہلکاروں نے انہیں یہ بتایا کہ شہر میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں گاڑیوں کی کسی بھی قسم کی نقل و حمل بھی مکمل طور معطل رہی اور نہ کسی گاڑی کو اندر اور نہ باہر آنے کی اجازت دی گئی۔ سیولائنز علاقوں میں بغیر کسی ہڑتال کے مکمل ہڑتال کے نتیجے میں تمام دکانیں، کاروباری ادارے، اسکول، کالج اور دیگر ادارے مکمل طور بند رہے جبکہ گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ اس دوران طفیل احمد متو کی لاش فارنسک کے ماہرین کے ہاتھوں پوسٹ مارٹم کے بعد رات بھر پولیس کنٹرول روم سری نگر میں رکھی گئی اور آج صبح 10:30 بجے جب اس کی میت اس کے لواحقین کے حوالے کر کے آبائی گھر سراقدر لائی گئی تو وہاں کوہرام بپا ہوا اور ہزاروں مرد و زن آہوزاری کرتے ہوئے آنن فانن وہاں جمع ہوئے۔ اسی اسنا میں نوجوانوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور احتجاجی مظاہرے شروع کیے۔ علاقے میں پہلے سے ہی فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اور مشتعل نوجوانوں نے ان پر شدید پتھراو شروع کیا اور پتھراو کے ساتھ ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو کاٹھی دروازہ تک دھکیل دیا۔ چنانچہ نوجوانوں کے رخ کو دیکھتے ہوئے فورسز نے ان پر زبردست لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کے گولے داغے اور ہوائی فائرنگ کر کے افراتفری پھیلا دی۔ فورسز کے درمیان جھڑپوں کا یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا جس کے نتیجے میں آس پاس کے علاقوں کے لوگ اپنے گھروں میں سہم کر رہ گئے۔ اس موقع پر مظاہرین نے کاٹھی دروازہ، سادہ رناواری اور آس پاس کے علاقوں میں سڑکوں پر ٹائر جلائے اور احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے جلوس کی صورت میں طفیل احمد کی میت لے کر مزار شہداء عیدگاہ کی طرف مارچ شروع کیا اور اسلام و آزادی کے حق میں زبردست نعرہ بازی کی۔ رپورٹ کے مطابق جب یہ جلوس زندہ شاہ مسجد چوک نواری میں پہنچ گیا تو وہاں موجود پولیس اور سی آر پی ایف کی بھاری تعداد نے لوگوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر مظاہرین نے مزاحمت کی جس کے جواب میں انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس اور سی آر پی ایف نے زبردست ٹیئر گیس شیلنگ کی اور اتل پتل کے عالم میں لوگ میت کو سڑک پر چھوڑ کر منتشر ہو گئے، تاہم بعد میں کچھ لوگوں نے میت اٹھا کر دوبارہ صدقدل پہنچا دی۔ اس موقع پر مقامی ٹی وی چینل کے کیمرامین سہیل رشید خان کے سر میں پتھر لگنے سے وہ بری طرح سے زخمی ہوئے۔ بعد میں طفیل احمد متو کے جلوس جنازہ نے ایک مرتبہ پھر مزار شہداء عیدگاہ کی طرف پیش قدمی شروع کی اور پولیس و فورسز کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے گوجوارا کے مقام پر جلوس پر دوبارہ ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی جس کے نتیجے میں جلوس کے کچھ شرکا منتشر ہوئے، تاہم دیگر لوگ میت کو عیدگاہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اس سے قبل ریناواری چوک میں مشتعل نوجوانوں نے سی آر پی ایف کے ایک بینکر پر دعویٰ بول کر اس کے ایک حصے کو منہدم کر دیا جس کے جواب میں فورس نے زبردست ہوائی فائرنگ کی اور وہاں طرفین کے مابین شدید جھڑپیں ہوئی۔ ان جھڑپوں میں ذرائع ابلاغ سے وابستہ مزید 4 فوٹوگرافر شدید زخمی ہوئے اور ان کے کیمروں کو نقصان پہنچا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ وہاں موجود سی آر پی ایف اہلکاروں نے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے والے پریس فوٹوگرافروں پر حملہ بول کر ان میں سے کئی ایک کا شدید زدوکوب کیا۔ زخمی ہونے والوں میں رائٹرز کے دانش اسماعیل کے علاوہ دیگر فوٹوگرافر بھی موجود ہے۔ فورس اہلکاروں نے جاوید احمد کی موٹر سائیکل زری نمبر JK02U0092 کی بھی توڑ پھوڑ کی جبکہ سی آر پی ایف اہلکاروں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں پر شدید پتھراو بھی کیا۔ اس کے علاوہ مظاہرین
مظاہرین میں شامل درجنوں افراد بھی مضروب ہوئے۔ اس موقع پر صدر قدل، کاچی دروازہ، زنشاہ مسجد، سازگری پورہ اور ملاقائی علاقوں میں تشدد بڑھ اٹھا اور کئی جگہوں پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان زبردست جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے دوران پولیس کے لاٹھی چارج، ٹیئر گیس شیلنگ اور ہوائی فائرنگ سے درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اس دوران خانیار کے نزدیک شدید پتھرات کے نتیجے میں ایس پی نارتھ کے دو ذاتی محافظ سلیکشن گریڈ کانسٹیبل غلام مصطفیٰ اور عبد الرحمان بری طرح سے زخمی ہوئے اور ان دونوں کو صدر اسپتال سری نگر منتقل کیا گیا، جبکہ جوابی کارروائی میں کئی مظاہرین کو بھی چوٹیں آئیں۔ طفیل احمد کی میت جب عیدگاہ پہنچائی گئی تو ہزاروں لوگوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور اسے اسلام و آزادی کے حق میں نعروں کے بیچ مزار شہداء میں سپرد خاک کیا گیا۔ جلوس جنازہ جب عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو حریت کانفرنس این کے چیئرمین میر وارث عمر فاروق عیدگاہ کے نزدیک، جبکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد حسن ملک نواقدر کے نزدیک جلوس میں شامل ہوئے اور حریت گاف کے ضلع صدر نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مرحوم طالب علم کی نماز جنازہ مقامی مسجد امام کی پیشوائی میں ادا کی گئی۔ طفیل احمد کی تجویز و تفہیم کے بعد جب لوگ نعرے بازی کرتے ہوئے واپس آ رہے تو عیدگاہ کے باہر سی آر پی ایف بینکر میں موجود اہلکاروں نے زبردست ہوائی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہاں افراتفری پھیل گئی اور لوگ محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگے۔ بعد میں عیدگاہ، نوا قدل اور راجوری قدل، نوہٹا اور گردنوا کے علاقوں میں بھی تشدد بڑھ اٹھا اور پولیس و مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا، جس کے دوران لاٹھی چارج، ہوائی فائرنگ اور ٹیئر گیس شیلنگ سے یہ علاقے دہل اٹھے۔ فورسز کارروائی اور افراتفری کے عالم میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ادھر بٹمالو میں نوجوانوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور احتجاجی مظاہرے شروع کیے۔ علاقے میں پہلے سے ہی پولیس اور فورسز کی باہری نفری تعینات کی گئی تھی اور مشتعل نوجوانوں نے ان پر شدید پتھراؤ شروع کیا اور پتھراؤ کے ساتھ ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو دور تک دھکیل دیا۔ چنانچہ نوجوانوں کے رخ کو دیکھتے ہوئے پولیس اور سی آر پی ایف نے ان پر زبردست لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کے گولے داغے اور افراتفری پھیلا دی۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں آس پاس کے علاقوں کے لوگ اپنے گھروں میں سہم پر رہ گئے۔ اس موقع پر مظاہرین نے سڑکوں پر ٹائر جلائے اور احتجاج کا